اور ڈاکٹر امین صاحب کی ذرا طبیعت ناساز ہے، تو حالانکہ وہ آج کی مسرت نشین صدارت پہ ہیں، لیکن ان کی کہنے پر میں ان کی حکم بجائی کروں گی، حکم بجا لاؤں گی، اور ان کو بلا رہی ہوں کہ وہ آئیں اور میرے لیے کچھ دعائیہ کلمات عطا فرمائیں۔ ڈاکٹر امین صاحب، آپ پہلے میرے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ میرے ابو کی جگہ، میرے باپ کی جگہ، میرا باپ کی طرح آپ نے میرے والد کو دیکھا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ تانا عابدی صاحبہ، خواتین و حضرات، میں کچھ دیر پہلے جانے کی آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں تانیہ عابدی کے والد محترم پروفیسر علی احمد عابدی کا دوست ہوں، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میری عمر بھی کچھ زیادہ ہونی چاہیے۔ تو حاضرین محترم، جوں عمر بڑھتی ہے کچھ مسائل بھی بڑھتے ہیں۔ میں تانیہ عابدی کو ان کی 65ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کی زندگی میں اضافہ فرمائے، تندرستی، صحت اور خوشحالی کے ساتھ وہ کسی کے دست نگر اور کسی کی محتاج نہ ہوں۔ تانیہ عابدی خوش اخلاق، ملنسار، خوش گفتار، خوش لہجہ خاتون اور صابر خاتون ہیں۔ شاعری اس وقت سے میں جانتا ہوں جب میں کبھی کبھار سلطان آباد میں ان کے والد محترم سے ملنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ اب تو یہ کہیں اور رہتی ہیں، اس وقت بھی یہ شعر کہتی تھیں۔ ان کا ایک بھائی جو ان کی عمر کے قریب ہی تھا، یا زیادہ تھا یا کم تھا، وہ ان سے میری اکثر ملاقات رہتی تھی۔ وہ گلگشت کے چوک میں جہاں میں رہتا تھا، شوذب قاضی صاحب جاتے ہیں، وہاں سبزی، گوشت اور دوسری چیزیں خریدنے کے لیے آتے تھے۔ ان کے والد صاحب بھی آتے تھے۔ ان کے والد محترم علی احمد عابدی علیگ تھے اور انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا تھا۔ وہ یہاں گورنمنٹ ایمرسن کالج میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر تھے۔ وہ وقت کے بڑے سخت پابند تھے، نفیس انسان تھے۔ نفاست ان کے لباس سے ظاہر ہوتی تھی، ان کی گفتگو سے ظاہر ہوتی تھی۔ وہ بہت ہی مقبول استاد تھے اور بڑی محنت سے پڑھانے والے آدمی تھے۔ ایسے ہی ایک دو واقعات، یہ آخری دنوں کا واقعہ ہے۔ میرے پاس 50 سی سی موٹر سائیکل تھا، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب میں ملتان میں آیا تو یہاں ملتان میں کسی کے پاس موٹر سائیکل یا اسکوٹر نہیں تھا، صرف میں اکیلا تھا، یا ایک اور تھے پروفیسر صاحب جن کے پاس یہ 50 سی سی کا ہونڈا موٹر سائیکل تھا۔ تو جب میں موٹر سائیکل پر ان کے سلطان آباد کے قریب سے گزرا تو انہوں نے مجھے روکا۔ میں ان دنوں نوائے وقت میں لکھتا تھا۔ نوائے وقت میں میں نے اردو کے حق میں 2 مضامین لکھے کہ اردو قومی زبان اور سرکاری زبان ہے، اس کو مکمل طور پر رائج کیا جائے۔ انہوں نے میرے موٹر سائیکل روکا اور پھر کہنے لگے کہ یار وہ بات تو آپ درست کہتے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ عربی کو قومی زبان ہونا چاہیے۔ اگلے دن جب دکان پر ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ عابدی صاحب، ہم نے تو آپ کی خاطر اردو اختیار کر لی، اب آپ ہمیں عربی کی طرف لے جا رہے ہیں۔
ایسا نہیں ہو سکتا، ایک کام ہو سکتا ہے۔ بہرحال عابدی صاحب ایجوکیشن کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں، گورنمنٹ ایجوکیشن کالج جو اب ایجوکیشن یونیورسٹی بن گئی ہے اس کے پرنسپل تھے۔ میں اس وقت اردو اکادمی کا سیکرٹری تھا، اور اردو اکادمی کے جو بڑے اجلاس ہوتے تھے وہ ان کے ہال میں ہوتے تھے۔ ان کا ایک ہال کمرہ تھا، بڑا ہال نہیں، ہال کمرہ تھا، جسے لیکچر تھیٹر کہتے تھے، اس میں ہوتے تھے۔ تو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی، کسی نے یہ کہہ دیا جی کہ آپ امین صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ اجازت دے دیتے ہیں۔ وہ اردو اکادمی والے تو ترقی پسند ہیں، تو پہلے تو انہوں نے فرمایا پھر کیا فرق پڑتا ہے، پھر مجھے کہنے لگے کہ امین صاحب یہ کیا ہے۔ میں نے کہا جی آپ مجھے پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے کب سے جانتے ہیں، آپ فیصلہ اپنے طور پر کریں، اپنے طور پر کریں کہ آپ کا میرے بارے میں کیا رائے ہے۔ بہرحال وہ تھوڑا سا ان کا خیال ہوا تھا کہ وہ یہ اجازت نامہ کینسل کر دیں، لیکن وہ وہیں اسی ادارے میں ہی اردو اکادمی کے اجلاس، بڑے اجلاس جو ہوتے تھے ہوتے رہے۔ عابدی صاحب بڑے کوآپریٹیو آدمی تھے، بڑے کوآپریٹیو، اور طالب علموں میں بڑے مقبول تھے۔ وہ میں ایک دو واقعات نہیں سناؤں گا، بڑے مقبول تھے، طالب علم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، بعض اوقات والیانہ طور پر ان سے جفی بھی ڈال لیتے تھے۔ وہ دور ہی کچھ اور تھا، وہ زمانہ ہی کچھ اور تھا۔ آپ حیران ہو گئے، جب میں نے آغاز کیا لیکچرشپ کا تو میری تنخواہ 350 روپے ماہوار تھی اور سونا 80 روپے تولہ تھا۔ میری تنخواہ 350 روپے ماہوار تھی اور سونا 80 روپے تولہ تھا۔ یہ 69 نومبر کی بات ہے۔ تو حاضرین محترم، ان کے والد صاحب کی ساری خوبیاں ان کے اندر آئی ہیں۔ وہ بھی ملنسار تھے، وہ بھی خوش اخلاق تھے، البتہ اور بڑا ذوق تھے۔ وہ دور ایک ایسا تھا گلگشت میں کہ ادبی مجالس میں اردو اکادمی میں بہت سارے لوگ آتے تھے۔ شوذب قادمی صاحب اس زمانے کے تھوڑے سے واقف ہیں ان حالات سے۔ بہرحال شاعری انہوں نے کی ہے، اور ان کی شاعری بڑی پختہ شاعری ہے۔ بہرحال میں انہیں آج کی اس تقریب کی مبارکباد دیتا ہوں۔ مجبوراً میں اجازت چاہ رہا ہوں، اور میرے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کے والد صاحب کی وجہ سے میں نے کہا کہ آج ان کی بیٹی کی سالگرہ بھی ہے اور تقریب پذیرائی بھی ہے، تو مجھے کم از کم وہاں حاضر ہونا میرے لیے اخلاقی طور پر لازمی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور ان کی عمر میں اضافہ کرے۔ بہت شکریہ۔